قیوم صدیقی صاحب نے بات جو ہے وہ کوزے میں بند کر دی ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. بلاول بھٹو زرداری سے ہیں کہ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس وقت. تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے جو میں نے باقی سب سے بھی پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب قریباً 18 ماہ تو اتحادی حکومت کے وزیر خارجہ رہے، تو تب کیوں خاموش رہے؟ تب وہ حکومت میں تھے، پر کتنی سی بات ہے. قیوم صدیقی صاحب نے بات جو ہے وہ کوزے میں بند کر دی ہے. اور صدیقی صاحب جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کے کان، ناک، آنکھیں بند ہوتی ہیں. شکر ہے آپ انہی عزائے رئیس جو ہے صاحب وہ محفوظ آگے نہیں بڑھا دیتے. یہاں تک اکتفا کر لیا ہے ہم نے. جی عبدالقیوم صدیقی صاحب. جی میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اور جو ہے اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے کہ وہ دے سکتے ہیں اپنا چیئرمین بلاول جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے. لیکن بات سمپل سی ہے، اور بات یہ ہے کہ اب ہے بگل بجا ہے کہ اقتدار کس کے پاس جائے گا. اب اقتدار کی چھینا جھپٹی جاری ہے، اور اس چھینا جھپٹی کے اندر جو چارٹ آف ڈیموکریسی کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ جو 90s کی پالیٹکس تھی اس سے الگ ہو کے، اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مستقل جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک لیجٹیمیٹ اوپوننٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، بائی کالنگ دیم کہ جی وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی لاڈلا پلس کا ایشو، اور پھر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کمپرومائزز کا ایشو. تو پیپلز پارٹی جو ہے بڑی ٹیکنیکلی اور اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ میڈیا میں اور سیاسی جماعتوں کے مابین جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایک اب گفتگو جو ہے وہ موضوع بحث ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے، اپنا عابد صاحب جو بات کر رہے، سلمان عابد صاحب جو بات کر رہے تھے، اب سیاست کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، سیاست یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اقتدار کے اندر آ سکیں. اچھا، اب اصول کی سیاست جو ہے وہ کس نے کی ہے اور کب کی ہے؟ لیکن جب بھی اصول کی سیاست ہوتی ہے تو اس اصول کی سیاست کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب سیاست یہ ہے کہ آپ اقتدار کے اندر آ کے ہی عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اور اقتدار کیسے حاصل ہوگا؟ اقتدار دراصل کہاں پر ہے؟ اقتدار دراصل یہ اسلام آباد کے نزدیکی ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے. تو وہ ہمسائے میں ہمسائے میں بالکل. تو وہ جو باغ ہے، باغبان جو ہیں وہ اب اس میں سے خوشہ چینی کرنے کے لیے آپ کو اس باغ میں تو داخل ہونا پڑے گا. لیکن دوسری طرف ہم جہاں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو کچھ بھی ہوتا رہا، پھر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں ہی کی جیت ہوئی ہے. اچھا اپنا قیوم صدیقی صاحب، آپ لگے ہاتھوں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر پابندی نہیں لگ گئی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آج کیا ہوا ہے؟ آپ میرا خیال ٹویٹ کر چکے ہیں یا کرنے والے تھے؟ جی میں ٹویٹ کر چکا ہوں، اور جو ہے وہ اس حوالے سے جو آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جو میرے خیال میں 4 بجے کے قریب شروع ہوا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ختم ہوا. اور وہ اس بات پر منتج ہوا ہے کہ جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات کے اندر مختلف مالی ضابطگیوں کے حوالے سے شکایات آئی ہیں، ان شکایات پر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے. اور آگے بڑھانے کے لیے ایک ڈیٹیلڈ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو دیا گیا ہے. اور اس شو کاز نوٹس جو جاری ہوا ہے اس کے اندر بھی بڑی دلچسپ تقسیم ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 جو ہیں اس کے ارکان ہوتے ہیں،
اور اس وقت جو اس کی حیثیت ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں، سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم عرفان اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی جو ہیں وہ اس کے رکن ہیں۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق 4-1 کی اکثریت سے یہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، اور شوکاز نوٹس سے اختلاف کرنے والے جج جو ہیں وہ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہیں۔ پہلے جو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا یا نوٹس جو جاری ہوا تھا وہ 2-3 کی اکثریت سے ہوا تھا، اور اس میں 2 جج صاحبان نے، جس میں اعجاز الاحسن اور جسٹس امیر حیدر بھٹی صاحب تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ مزید جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اب جو مزید جو درخواست شکایت کنندگان کی طرف سے میٹیریل فراہم کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کا جائزہ لینے کے بعد اب یہ 4-1 کی اکثریت ہو گئی ہے، اور جسٹس امیر بھٹی ان جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے اس شوکاز نوٹس کو جاری کرنے کی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر جو ہے وہ 10 کاؤنٹس کے اوپر ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے، اور اس میں 14 دن کا وقت ہوتا ہے جوڈیشل کونسل کے رولز کے مطابق، اور وہ وقت ان کو فراہم کیا گیا ہے کہ 14 دن میں وہ اپنا جو وضاحت ہے، جو اپنا ڈیفینس ہے وہ پیش کریں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جوڈیشل مس کانڈکٹ کی کارروائی کی جائے۔